बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस गुफ्तगू में हम मौलाना सादुद्दीन मरहूम का सियासी नज़रिया पेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका सियासी नज़रिया समझने के लिए हमें मौलाना मौदूदी मरहूम के लिटरेचर पर एक तायराना नज़र डालनी पड़ेगी या फिर जमात में दस्तूर को अपने सामने रखना होगा, क्योंकि मौलाना मौदूदी मरहूम न सिर्फ मौलाना सादुद्दीन के फ़िक्री रहनुमा थे बल्कि वो बानी जमात भी हैं। मौलाना मरहूम के लिटरेचर से जो बात वाज़ह तौर पर अयां होकर सामने आती है वो ये है, वो दीन इस्लाम को एक कुल की हैसियत से समझते हैं और उसको एक कुल की हैसियत से देखते हैं, या अंग्रेज़ी में हम कहेंगे कम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ लाइफ, जो हर शोबे ज़िंदगी में इंसान की रहनुमाई करता है और इसका हर जुज़ मंतिकी तौर से इस कुल के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है कि इसको किसी भी सूरत में अलग नहीं किया जा सकता है। अगर इस जुज़ को इस कुल से अलग किया जाएगा तो उसकी एक मनफी तस्वीर उभर कर सामने आती है, या बल्कि कभी कभी मुख्तलिफ़ किस्म के तज़ादात भी इसमें नज़र आते हैं। इसके साथ एक और बात जो मौलाना मौदूदी के लिटरेचर से उभरती है कि मौलाना इस हकीकत की तरफ भी लोगों को मुतवज्जा करते हैं कि इस्लाम के किसी भी जुज़ को हकीकी सम्राट किसी भी जुज़ के हकीकी सम्राट को उस वक्त तक हासिल नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि इसके कुल पर अमल या उसको इख्तियार नहीं किया जाए। मौलाना मौदूदी मरहूम के लिटरेचर से ये बात भी अयां होती है और वो कहते हैं कि कुरान और सुन्नत को तहरीक और उम्मत के लिए हिदायत और रोशनी के मंबा के तौर पर वो पेश करते हैं और इस कसवटी पर हाल और माजी की हर कोशिश को परखने का दर्स भी देते हैं। यही वजह है कि जमात इस्लामिया कोई मसलकी फ़िरका या मजहबी फ़िरका नहीं है, बल्कि इस मौलाना मरहूम ने अपनी तहरीर और अपनी तकरीरों में, अपने लिटरेचर में उसने इन सब फ़िरकों और मसलकों को कुरान व सुन्नत की बुनियाद पर एक मुतहर्रिक क़ुव्वत में ढाल देने की कोशिश की है, और यही नज़रिया सियासी मौलाना सादुद्दीन मरहूम का है। वो भी फरमाते हैं, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और हकीकत यह है कि 1969 में जमात इस्लामिया ने जो पंचायती इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो भी यही इस कुल का एक जुज़ की हैसियत ही से वो देख रहे थे। 1971 में जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए उसमें जमात ने भरपूर शिरकत की। 1972 में कश्मीर में इंतखाबी असम्बली का जब बिगुल बजा तो जमात इस्लामिया ने अमली तौर से इसमें जद्दोजहद की और कुछ सीटें भी उस वक्त जीती, और ये तमाम इंतखाबात मरहूम सादुद्दीन के दौर इमारत ही में गोया मुनाकिद हुई। अब ये जो लोग ये कहते हैं कि वो इस इंतखाबी मुहिम के ख़िलाफ़ थे और इस सियासत के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, वो बिल्कुल गलत कहते हैं और ये लागू है। बल्कि हकीकत ये है कि 1972 के अवाइल में जब अरकान जम्मू व कश्मीर अरकान का इज्तिमा नवा बाज़ार श्रीनगर में बुलाया गया, उस इज्तिमा में ये बात वाज़ह तौर पर मौलाना सादुद्दीन ने इंतहाई भारी भरकम दलाइल के साथ अरकान पर यह वाज़ह किया कि अगर हम सियासी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो इसके क्या असरात हम पर मुरतब हो सकते हैं। और उस वक्त ठीक है, कुछ लोगों ने मुखालफत भी की होगी या कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ रही होगी। ये इसका एक हादसा है, जब इस तरह की तंजीम में इस तरह के मशवरे होते हैं तो ज़ाहिर बात इख्तिलाफ राय एक फितरी चीज़ है जिसको रद्द नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैंने खुद मौलाना मरहूम जब वो बारामूला अपने दामाद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब के घर में थे, इलाज की गरज से बारामूला तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा
ایک سوالیہ انداز میں، کیا جماعت نے کوئی ایسی غلطی یہ جو الیکشن میں حصہ لے کر کوئی غلطی تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے شعوری طور سے اس میں حصہ لیا، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جماعت کی دعوت، جماعت کا نظریہ، جماعت کی تحریک اور ان کا لٹریچر ان آلاتوں تک پہنچا جہاں ہمیں پہنچنے میں صدیاں لگ سکتی تھیں، اور یہ جماعت الیکشن کی ہی مہم تھی۔ ہم اس دوران الیکشن میں کم بلکہ نظریہ جماعت کو ابھارتے تھے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آتا ہے اور جماعت اسلامیہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، جماعت اسلامیہ ہند اور جماعت اسلامیہ پاکستان۔ جماعت اسلامیہ پاکستان کی قیادت تو مولانا سید ابوالعلا مودودی کر رہے تھے، جبکہ ہندوستان میں مولانا ابواللیث مرحوم کو امیر جماعت منتخب کیا گیا۔ پھر 1953 میں تب تک چونکہ جماعت اسلامیہ اسی کل ہند جماعت کا ایک جز تھا، اور وہ اس وقت تک وہ جماعت اسلامیہ ہند یا یہاں جماعت اسلامیہ ہند کے ہاں ہی جواب دہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن 53 میں جب شیخ اللہ مرحوم کو جیل بھیج دیا گیا، حالات نے پلٹا کھایا اور صورتحال چینج ہوئی، تو اس وقت جماعت اسلامیہ ہند کا دفتر رامپور میں کہیں ہوا کرتا تھا۔ مولانا مرحوم ابواللیث صاحب نے جماعت اسلامیہ کشمیر کے جو ذمہ داران تھے، مولانا سعدین اور دیگر حضرات کو بلایا، اور بہت ہی لمبی طویل گفتگو و شنید کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں جماعت اسلامیہ کشمیر کو جماعت اسلامیہ ہند سے الگ کرنا چاہیے۔ اور 1953 کے بعد مسلسل 85 تک مولانا سعد الدین ہی اس کے امیر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت کے مخصوص حالات کے پیش نظر جماعت اسلامیہ نے انتخابات میں فیصلہ کیا۔ لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایک حقیقت یہی ہے کہ جماعت کے نظریے اور اس تحریک کو اس ذریعے سے کافی تقویت ملی۔ گرچہ جیل بھی جانا پڑا، لیکن جیل میں بھی وہ یہی کام کرتے رہے۔ اور جماعت اسلامیہ ہند نے، اب دیکھیں اگر ان کی تحریک کو دیکھا جائے، انہوں نے 1940 سے 11 اب تک جماعت اسلامیہ نے ہندوستان کے کسی بھی الیکشن میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اس کی وجہ ظاہر بات ہے، ابھی وہ ابتدائی سٹیج میں ہیں، جس کو ہم مکی دور کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جماعت اسلامیہ کشمیر کا چونکہ ان کی سچویشن الگ تھی، صورتحال الگ تھی، وہ جماعت اسلامیہ ہند کے ہاں کوئی جواب دہ نہیں تھی یا ان کی اکائی کی حیثیت سے کام نہیں کر رہی تھی۔ بہرکیف جماعت اسلامیہ ہند ایک بہترین گڈ سٹیزنز، بیسٹ سٹیزن آف دیئر کنٹری، دے کین کنٹریبیوٹ واٹ ایور دے لائک ان اے گڈ وے، ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور ان کو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ دوسری غلط فہمی جو لوگوں میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد الدین مرحوم موجودہ تحریک جو جدوجہد 90s کے اوائل میں کشمیر میں شروع ہوئی، وہ اس کے مخالف تھے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی دراصل اس ملاقات کا نتیجہ ہے جو 1983 میں مولانا سعد الدین اور پاکستان کے جنرل مرحوم ضیاء الحق کے درمیان ہوئی تھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے، باہر بات چیت کیا ہوئی ہو کوئی اس کا عینی شاہد نہیں ہے، البتہ لٹریچر کے ذریعے سے یا جو اخبارات کے ذریعے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جب جنرل ضیاء الحق نے مرحوم سعد صاحب سے پوچھا کہ ہمارے کچھ منصوبے ہیں، کچھ پلاننگ ہے، آپ ہمیں کہاں تک اس میں ساتھ دیں گے، تو شاید غالباً مولانا سعد الدین، وہ چونکہ بڑی ٹھنڈی طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے بڑے ٹھنڈے سرد لہجے میں کہا کہ ہماری قوم عملاً اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی اس طرح کا کام کر کے کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اور میرا خیال ہے میں اس سے 100% بالکل متفق ہوں اپنے لحاظ سے، اپنے طور پر، اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اور چونکہ ظاہر بات ہے، انہیں یہ کہا کہ ہماری زمین بنجر ہے، اس میں ابھی کسی قسم کی کاشت ناممکن ہے، جب زمین تیار ہو، لوگ شعوری طور سے ہمارے ساتھ ہوں، تو پھر اس کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات چیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ اس کے مخالف تھے، یہ بالکل لاگو ہے اور بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ان کے دو بڑے انقلابی اقدام تھے، ایک تو یہ کہ الیکشن میں حصہ لینا،
اور پھر یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق سے اس طرح کی بات کرنا، یہ دو بہت بڑے انقلابی اقدام تھے جن کو ہم ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مومنانہ فراست سے کام لیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ مولانا سے کوئی لغزشیں نہیں ہوئی ہوں گی، غلطیاں نہ ہوئی ہوں گی، نہیں، وہ دیٹ از دا ہیومن نیچر، سو وی کی ناٹ سپریٹ مسٹیکس فرام اے ہیومن بینگ، سو دیٹ از پارٹ آف دا ہیومن لائف۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ مولانا، میں نے ان کو خود دیکھا ہے، ان سے باتیں کی ہے، ان کو اچھی طرح سے آخری زمانے میں دیکھا ہے جب کہ وہ بالکل امارت سے مستعفی ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان باتوں کی وضاحت بھی کی۔ لیکن بہرحال میں تو صرف یہی کہوں گا، وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، جیسے مولانا رومی نے پرشین میں کہا، اس کا انگریزی ترجمہ اگر کیا جائے، انہوں نے کہا تھا کہ ریز یور ورڈز ناٹ یور وائس، اٹ از رین دیٹ گروز فلاورس ناٹ تھنڈر۔ سو مولانا انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے اور بہت ہی ذہین اور ہوشیار تھے۔ مومنانہ فراست اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیعت کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سعد الدین کی خدمت کو شرف قبولیت اور فیضان عام بخشے، اور جماعت سے وابستہ لوگوں کو ان کے مشن کو صحیح خطوط پر آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔